مصر کا شہر اس دور میں شان و شوکت اور حسن کی مثال مانا جاتا تھا۔ عالیشان محل، چوڑی سڑکیں اور ریشمی پردوں کے پیچھے رہنے والی عورتیں اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی تھیں۔ انہی میں زلیخا بھی تھیں، عزیز مصر کی بیوی، دولت، حکومت اور حسن تینوں کی مالک۔ مگر شہر کی عورتوں کی زبانوں پر ان دنوں زلیخا کا نام کسی اور ہی وجہ سے تھا۔ ایک دن بازاروں، محفلوں اور گھروں میں پھسپھساہٹ پھیل گئی۔ کیا تم نے سنا؟ زلیخا اپنے ہی غلام یوسف پر دل ہار بیٹھی ہے۔ کوئی ہنستا، کوئی تانے دیتا، کوئی حیرانی جتاتا۔ زلیخا تک یہ باتیں پہنچیں، مگر اس نے صفائی دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے طے کر لیا کہ شہر کی عورتوں کو صرف باتیں نہیں، حقیقت دکھانی ہوگی۔ ایک دن زلیخا نے شہر کی تمام نامی عورتوں کو اپنے محل میں دعوت پر بلایا۔ ہر طرف خوشبو، رنگین قالین اور چاندی کے برتن سجے تھے۔ ہر عورت کے ہاتھ میں پھل کاٹنے کے لیے چاقو دیا گیا۔ ماحول ہنسی اور طنز سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی زلیخا نے پردے کے پیچھے سے یوسف کو بلایا۔ جیسے ہی یوسف سامنے آئے، محل میں ایک لمحے کے لیے سانسیں تھم گئیں۔ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، چال میں سادگی اور نگاہوں میں پاکیزگی تھی۔ شہر کی عورتیں انہیں دیکھتے ہی اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھیں۔ ان کے ہاتھ کانپے اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ خون بہنے لگا، مگر درد کا احساس تک نہ ہوا۔ حیرانی سے کسی کے منہ سے نکلا، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے اسی وقت کہا، تو اب بتاؤ، کیا تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو؟ یہی ہے وہ جس کی وجہ سے مجھے بدنام کیا گیا۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ جن زبانوں سے تانے نکلے تھے، وہی اب شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ شہر کی عورتوں کو سمجھ آ گیا کہ زلیخا کی محبت عام نہیں تھی اور یوسف کی خوبصورتی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی۔ مگر اس واقعے نے ایک اور سچ بھی اجاگر کیا۔ زلیخا کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے صبر اور پاک دامنی کا رستہ اور مشکل ہونے والا تھا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے فالو کریں۔